السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے جنت کے دروازے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارت اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد یہ ایک عظیم دروازہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ امن پانے والوں میں شامل ہو گیا، اور جس کے لیے یہ دروازہ بند کر دیا وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ آئیے ہم اس دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اس میں داخل ہونے کے اسباب معلوم کریں تاکہ یہ ہمارے لیے کھول دیا جائے اور ہم دائمی خوشیوں کے گھر میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جنت کے کئی دروازے بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں گروہ در گروہ وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور ان کے اور اس کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ جنت کی عظمت اور شاندار حیثیت کا اندازہ اس کے وسیع و شاندار دروازوں سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ انما بین المصراعین من مصارع الجنت کما بین مکۃ و حمیر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں کے دونوں پٹوں کے درمیان کا فاصلہ مکہ اور صنعاء یعنی یمن کے فاصلے کے برابر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ نیک اعمال کی طرف سبقت کرنا جنت کے دروازے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو شخص جہاد کا اہتمام کرتا ہے اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن كان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے کا اہتمام کرتا ہے اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ومن كان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ، اور جو صدقے کا اہتمام کرتا ہے اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ جنت کا دائیں جانب والا دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو بغیر حساب کتاب اور سزا کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنت، اے محمد کہا جائے گا اے محمد اپنی امت میں سے ان لوگوں کو دائیں جانب والے دروازے سے داخل کراؤ جن پر کوئی حساب نہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ بلند ہمت لوگ جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہونے کی تمنا رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، اے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا
جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہوں گے، رواہ البخاری و مسلم۔ اور جو شخص آج نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ کل جنت کے دروازوں پر بھی آگے بڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما بین مصراعین من مصارع الجنة مسیرۃ 40 سنة وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيدٌ مِّنَ الزِّحَامِ، جنت کے دروازوں کے دونوں پٹوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش سے بھرے ہوئے ہوں گے، رواہ مسلم۔ کلمہ توحید جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وان الجنۃ حق والنار حق، کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کی بندی کے بندے اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء، تو اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل کر دے گا، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے کہا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی چابی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا بلا ولكن ليس مفتاح الا له اسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك، کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے کچھ دانت ہوتے ہیں، اگر تم ایسی چابی لاؤ جس کے دانت ہوں تو تمہارے لیے دروازہ کھولا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ صحیح مسلم، اور ان دانتوں سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ جنت کے دروازے کسی کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بغیر نہیں کھلیں گے۔ اگر لوگ ہر راستے سے آئیں اور ہر دروازے کو کھولنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ ہوں اور ان کے طریقے پر نہ چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح، کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر دستک دوں گا، فیقول الخازن من انت، خازن پوچھے گا آپ کون ہیں، فاقول محمد، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں، فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک، وہ خازن کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے میں دروازہ نہ کھولوں، رواہ مسلم۔ جو شخص اپنے جسم کو وضو کے ذریعے اور دل کو توحید کے ذریعے پاک اور صاف کرے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول، کہ تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اس سے اچھی طرح وضو مکمل کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیۃ يدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا، رواہ امام احمد فی مسندہ۔ جس نے اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ اور دشمنی سے پاک کیا اس کے لیے جنت میں، اس کے لیے دنیا میں راحت کے دروازے اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا. جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو. کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو جب تک وہ صلح نہ کر لیں. رواہ مسلم. والدین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، پس اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا پھر اس کی حفاظت کرو. رواہ الترمذی. اگر عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. رواہ احمد. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ہے جو اولاد کے غم پر یعنی اولاد کے فوت ہو جانے کے غم پر صبر کرنے والوں کے لیے کھلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا جس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا اما یسرک الا تأتی بابا من ابواب الجنت الا وجدتہ ینتظرک. کیا تمہیں یہ خوشی نہیں ہوگی کہ جب تم جنت کے کسی بھی دروازے پر پہنچو تو وہ تمہارا بیٹا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. رواہ امام حاکم. رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے ان کی طرف دوڑ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم. جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رواہ البخاری و مسلم. جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے کیونکہ وہ مکمل امن میں ہوں گے. جنت میں کوئی ایسا خوف نہیں ہوگا جو دروازے بند کرنے کا باعث بنے جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب. اور بے شک متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. جنت کے دروازے تک پہنچنے کا راستہ مشقتوں سے گھرا ہوا ہے لیکن جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہوگا، خطرات سے محفوظ رہے گا اور اس کا انجام دار السلام یعنی جنت ہوگا. وہاں اسے عزت والے فرشتے خوش آمدید کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا تو یہ بہترین انجام ہے. اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت دے. اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کی پیروی کرنے والوں سے قیامت تک تو راضی ہو جا. اے اللہ غم زدوں کی غمخوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات دور فرما. اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما. اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا. اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما. اللہ کے بندو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور نوازے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔